حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المحبوب رب العالمين تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم معصوم آمنہ محمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کسی اور آیت پہ گفتگو کرنے کا ارادہ لے کے حاضر ہوا تھا، لیکن محترم قاری صاحب نے جس محبت پر انداز میں سورہ زمر کی یہ آیات تلاوت کی تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ آج اس عنوان سے گفتگو نہ کی جائے۔ اور جب وہ نعت شریف پڑھ رہے تھے اور نعت شریف کا ایک شعر ایسا تھا کہ اس وقت میرا جی یہ چاہ رہا تھا کہ اس عنوان سے گفتگو کی جائے، تو چونکہ درس قرآن مجید ہے میں نے انہی آیات کو آج کی گفتگو کا موضوع بنایا۔ چند باتیں اس پہ گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ دنیا پر جن لوگوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزارا اور دنیا میں اپنے آپ کو تقوی کے نور سے مزین کیا، کل قیامت کے دن جب وہ گروہ در گروہ حاضر ہوں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ کیسا منظر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان آیات کے اندر اس منظر کو بیان فرمایا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے، تقوی اختیار کرتے تھے، وہ قیامت کے دن جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں جائیں گے، گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ ہوں گے، ان کے قافلے رواں دواں ہوں گے، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جب جنت کے دروازے کے قریب آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وفتحت ابوابہا، اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور دروازے کھول کے ان کو داخلے کی اجازت ہوگی، بس نہیں۔ وقال لهم خزنتها سلام، جو داروغہ جنت ہوگا وہ ان کو کہے گا تم پر سلامتیاں نازل، ان کو سلامی دے گا، سلام علیکم طبتم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم نے زندگی خوب اچھے انداز سے گزاری، طبتم، تم خوب رہے، اچھی زندگی تم نے گزاری، فادخلوها خالدین، اب آ جاؤ اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور یہ جنتی جب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، اس میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، کہیں گے سب خوبیاں اللہ کے لیے، جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، جس نے جو وعدہ دیا تھا وہ پورا کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، ہم جنت میں رہیں، حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا ہی اچھا ثواب کام کرنے والوں کا ہے، عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا ثواب ہے کہ اللہ کی رحمتیں ان کو نصیب ہوں گی۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور مخاطب تو دیکھے گا فرشتوں کو کہ وہ عرش الہی کے آس پاس حلقہ بنائے بیٹھے،
یہ منظر بھی تیری آنکھیں دیکھیں گی. کیا کہتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں. وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا گیا. وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، اور کہا جائے گا سب خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے. یہ تمام مضمون پر تو گفتگو ممکن نہیں اس تھوڑے وقت میں. دو ایک باتوں پہ گفتگو آپ کے گوش گزار کر کے اپنی معروضات کو گفتگو کو سمیٹوں گا. وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کو چلایا جائے گا. اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف گروہ تر گروہ، وہ گروہوں کی شکل میں جنت میں جائیں گے. کیونکہ تقوی کی بنیاد پہ جو دوستیاں ہوں گی وہ قیامت کے دن قائم رہیں گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمایا کہ گوڑے یار، خلیل کہتے ہیں جگری یار کو، گوڑے یار کو، گوڑے یار قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، لیکن جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہوگی وہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گی. اس لیے تقوی کی بنیاد پر قائم ہونے والی دوستی جب قائم رہے گی تو وہ یار کٹھے جنت میں جائیں گے. اور اس مضمون کو یہاں بیان فرمایا گیا. زمرہ، گروہ در گروہ، ٹولیوں کی شکل میں. اللہ اکبر، کیسی یہ ٹولیاں ہوں گی؟ اہل محبت کی ٹولیاں ہوں گی، پیار والوں کی ٹولیاں ہوں گی، الفت والوں کی ٹولیاں ہوں گی. اللہ اکبر. حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، اور یہ ٹولیوں کی شکل میں جنت میں جا رہے ہوں گے، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہوں گے. اور جو دروازے جنت ہے وہ ان کو سلامی پیش کرے گا. سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتیاں نازل ہوں. کس بات پہ؟ تم نے زندگی اچھے انداز سے گزاری. اللہ فادخلوها خالدین، اب اس میں رہو اور ہمیشہ رہو، تمہیں یہاں سے نہیں نکالنا چاہے گا. تو زندگی اللہ کی رضا کے لیے جس شخص نے اچھے انداز میں گزار دی، دنیا پر وہ مشکلات اس نے سہی، لیکن قیامت میں اللہ پورا پورا صلہ عطا فرمائے گا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلی اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دو. اور پھر حضور نے ان 4 اشخاص کا تذکرہ کیا. ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیتا. جب ذرائع آمدنی زیادہ ہو اور پھر حرام سے بچنا، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. لیکن جب ذرائع آمدنی بھی تھوڑے ہو اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بڑا مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے. تو جو اس موقع میں رزق حرام سے بچا، قیامت کے دن حضور کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے سے اسے کوئی شے نہیں روک سکتی. تو ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں. فجر کی نماز ہوتی ہے، ایک صحابی جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ایک دن آقا کریم نے پوچھا کہ ابو درداء کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں آج کل مدینے میں کھجوریں پکنے کا موسم ہے اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی سرزمین کو سلام کرنے بھی آتی. میرے ہمسائے کے صحت میں ایک اونچا لمبا درخت ہے کھجور کا جس کا چکاؤ میرے گھر کی سمت ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے کھجوریں ٹوٹ کے میرے بیڑے میں گر پڑتی ہیں. میں جلدی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل وہ کھجوریں اٹھا کے ان کے گھر میں پھینک دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں. یہ صحابہ کا مزاج. اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھیں، ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑا تلے نکلا ہے. جس کو آج آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کل بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا، کل بڑا ہو کے آسن اور لٹیرا بنے گا. اولاد کی تربیت کے باب میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب بچپن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے.
تو حضرت ابو درداء کی حضور میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو کھجور کا درخت ہماری سبق چکا ہوا ہے اس کی کھجوریں جو گرتی ہیں میں ان کو اٹھا کے ان کے سین میں پھینک دوں تاکہ کہ میرا بچہ وہ کھجور اپنے اندر نہ لینا. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے, صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا, بچے سے ایک کھجور اٹھا کر انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور ان کے حلق میں انگلی ڈال کر حضور نے کہا کہ اس کو نکالو باہر, اور اندر سے کھجور باہر نکلوا دو. میں اور آپ اپنے رزق پر اگر غور کر لیں اور اپنے رزق کی حلت کا سامان کر لیں تو عبادت کی لذت نصیب ہو جائے. تیسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا. اور چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خاوند پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں مری کہ اس کا خاوند اس پہ راضی تھا, اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو دنیا کے اوپر مشکلات سہیں, دنیا کے اوپر اذیتیں سہیں, لیکن کل قیامت کے دن مالک ان کو بدلہ عطا فرمائے گا. وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا, وہ جائے گی جنہوں نے تقوی اختیار کیا, اور تقوی احتیاط سے زندگی گزارنے کا نام ہے. تقوی کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال موجود ہیں, لیکن خلاصہ یہ ہے زندگی اس احتیاط سے گزاری جائے, اللہ اکبر, کہ انسان کے دامن سے کوئی گناہ نہ لگنے پائے. حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایلیا کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے, بھولے نہ, اس کی فرما برداری کرے, نافرمانی نہ کرے, اور اس کا شکر کرے, ناشکری نہ کرے. اگر یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس زمرے میں آ جاتا ہے جس کا نتیجہ جنت کے اندر جانے کا سبب بنتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ ایک دن حضور تشریف فرماتے ہیں, فرمایا کہ کوئی ہے کہ جس کو میں نصیحت کروں اور وہ اس پہ خود عمل کرے یا ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پہ عمل کرے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں ہوں, آپ مجھے وہ نصیحتیں کریں. تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے 5 نصیحتیں مجھ کو گنوائی. فرمایا گناہوں سے بچو, تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسری بات فرمائی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ, تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, تم کامل مومن بن جاؤ گے. اور پھر فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو, کامل مسلمان بن جاؤ گے. اور پھر فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو, اس سے دل مردہ ہوتا ہے. فرمایا یہ 5 وصیتیں اللہ کے رسول نے مجھ کو گنوائیں. انسان گناہ کو ترک کرے, علماء نے کہا یہ تقوی ہے. اور حضور نے ان نصیحتوں میں پہلی نصیحت جو ہے وہ گناہ سے بچنے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچا جائے. نیکی کرنی, اچھائی کرنی بہت بڑی دولت ہے, لیکن گناہ سے بچنا عادت ہے, کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اور تقوی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے. تقوی کے بارے میں علماء کرام نے اور بھی روایات, مختلف اقوال بزرگوں کے بیان کیے ہیں کہ انہوں نے تقوی کی دولت اختیار کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنایا اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارا. آج ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کو سلام علیکم کہہ رہے ہیں اور ان کی سابقہ زندگی پر آفرین کر رہے ہیں کہ تم نے اچھی زندگی گزاری, کہ کفاف تھوڑا تھا, ذرائع آمدنی کم تھے, اولاد زیادہ تھی, جس منصب پہ تم بیٹھے تھے تم اپنے وسائل کو بڑھا سکتے تھے, لیکن اس میں آمیزش ہوتی آرام کی, لیکن روکھی سوکھی تم نے کھا لی اور زندگی کی مشکل گھاٹیوں سے تم نے گزر کے یہاں تک اپنا پہنچاؤ کیا. آج اللہ کی رحمتیں بڑھ کے تمہارا استقبال کر رہی.
یہ ہے بڑا مشکل کام آج کل بالخصوص، جبکہ توڑ لگی ہوئی ہے۔ آج شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش کے اندر حلال حرام کی تمیز چھوڑے ہوئے ہے، اور بات کسی سے کرو تو ہر کوئی یہی کہتا ہے جی کیا کریں، پیٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام کو مانگتا ہے، 2 دوپہر کو مانگتا ہے۔ پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، صرف ہم 2 2 4 کے چکر میں پڑے ہوئے۔ جو بندہ جہاں ہے وہاں وہ راضی نہیں ہے۔ اور اس حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، حضور کی جو دوسری نصیحت، اس سے یہ فرمایا گیا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ غنا بے کی بے نیازی کا نام ہے۔ تو جتنی مرضی دولت اور پھر بھی طلب ہو تو پھر تو انسان اس طلب پہ جل رہا ہے، اطمینان مل نہیں رہا۔ لیکن کفاف تھوڑا ہے، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، اس سوکھی روٹی پر بھی صبر ہے، قناعت ہے، تو جو لطف اس دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے کا ہے وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانے کا بھی نہیں ہے۔ تو یہ حضور کا جملہ کتنا خوبصورت ہے۔ اور اگر نہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں گے تو کیا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے 4 چیزیں لکھ جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز اس کا رزق ہے کہ ساری زندگی میں اس کو کتنا رزق ملے گا۔ اب جتنا لکھا گیا ہے الٹی چھلانگے بھی لگائے اس سے زائد نہیں ملے گا، اور جب لکھا گیا ہے اس سے پہلے نہیں ملے گا۔ تو پھر اس رزق کے لیے اٹینشن کی ضرورت کیا ہے؟ رزق کے لیے کام کرے، محنت کرے۔ شاید میں نے کسی درس قرآن میں سوالے سے بات کی تھی، حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں گیا، اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے ہاتھ پاؤں ہی نہیں، سوچنے لگا مالک اسے رزق کیسے دیتا ہوگا، تو درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیر آیا، اس نے شکار کیا اور پس خلدہ چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ رینگتی آگے بڑھی اور پس خلدہ کھا کے پیٹ بھر لیا۔ اب اس نے کہا کہ جب اس لونگڑی کو اللہ عطا فرماتا ہے میں تو اس کا بندہ ہوں، میں کیوں محنت کروں؟ اس نے محنت چھوڑ دی۔ ایک دن فاقے سے کاٹا، دوسرا دن فاقے سے کاٹا، تیسرے دن جب حالت غیر ہونے لگی تو آواز آئی بندے میں لونگڑی کو بغیر کسی محنت کے دے سکتا ہوں، تجھے نہیں دیکھ سکتا، تجھے بھی عطا کر سکتا ہوں، لیکن لونگڑی نہ بن شیر بن، خود کما اور اوروں کو بھی کھلا، نہ کہ لونگڑی کی طرح جو ہے وہ بن کے بیٹھ جائے۔ یہ بھی حکم ہے محنت کرنے کا، لیکن محنت کرنے کا، ساری کرنے کا حکم ہے، اٹینشن لینے کا حکم نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری نہیں، ہمارا کام ہے کام پہ چلے جانا۔ بالکل آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہاں کام کی، تو آپ مزدوری کرتے ہیں یا کوئی کام کرتا ہے، مالک بیل دے کے آپ کو بلا دیتا ہے دفتر میں، 2 گھنٹے وہاں پٹائے رکھتا ہے، آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کہ وہاں کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا، آپ کو کیا غرض؟ جس نے کام پہ لگایا اس نے بلایا، مجھے تو مہینے کے بعد کوئی تنخواہ ملے گی چاہے 7 دن بٹائے رکھے۔ تو اٹینشن نہیں ہوتی کہ 8 گھنٹے میں پورے ہونے ہیں۔ جس رب نے رزق لکھا ہے وہ کہتا ہے چھوڑ کاروبار، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آجا اب میری چوکھٹ پہ آجا، رات پڑ گئی اب سو جا، اب کام نہ کر۔ جس نے لکھا ہے، جس نے کام پہ لگایا ہے، وہ کہتا ہے اب جمعے کی اذان ہو گئی ہے، اب کاروبار واضح البیع، اب چھوڑ دے کاروبار۔ تو اب جس نے کام پہ لگایا وہی تو بلا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں تیرے بلانے پہ نہیں آئیں گے۔ تو مالک بلائے اور بندہ دفتر میں نہ جائے تو وہ فیکٹری سے نکالے گا کہ نہیں؟ یا حالات کشیدہ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اٹینشن بنے گی کہ نہیں؟ تو اگر آسودہ ہے نا ہے، فیکٹری میں کام بھی کرنا ہے تو پھر مالک سے بنا کے رکھی ہوگی نا۔ اگر رزق اس کا کھانا ہے اس کی نہیں ماننی تو پھر اٹینشن تو ہوگی، پھر کہا جائے گا جی رزق بڑا ہے سکون نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے پولیس ڈال دی ہوئے، کسی عمل نے جادو کر دیا ہوا ہے، پھر مصیبت بنی ہے۔ لیکن اگر اس کی مان لیں، جب کہتا ہے کام پہ جاؤ کام پہ چلے جاؤ، اور جب کہتا ہے مسجد میں آ جاؤ مسجد پہ آ جاؤ، اور جب کہتا ہے ہم سو جاؤ اس وقت سو جاؤ، کہتا ہے تہجد ہوگی اٹھ کے مصلی بچھا لو، مصلی بچھا لو، جو کہتا جائے کرتے رہو، تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی، زندگی میں بہار نصیب ہو جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم غنی بن جاؤ گے، تم گداگر نہیں رہو گے، تم گداگر نہیں رہو گے، غنی بن جاؤ گے، کروڑ پتی ہو کر بھی کمینے نہیں ہوگے، تمہاری جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن علاق کی سلطنت کے بادشاہ ہوگے۔ اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ اور مجھے واصف علی واصف کا اچانک جملہ یاد آ گیا، اس نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی، اس نے کہا اللہ اور اپنی رضا میں فرق کا نام ہم ہے، اللہ کی رضا میں
اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے نا. جو اللہ کی رضا ہے بندہ کہتا ہے یہ نہیں صحیح تو غم بن گیا. تو جب بندہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا گم کر ہوئے تو پھر غم یہی رہتا جی سونا میرے دکھ میں چلا سی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. پھر وہ اس حال کے اندر راضی ہو جاتا ہے. ان دکھوں کے اندر اسے لذت آتی ہے. وہ کہتا ہے میرا مالک مجھے یہاں رکھنا چاہتا ہے, میں آگے کیوں جاؤں. تو جہاں مالک کی مرضی ہے بندہ وہاں رہتا ہے. تو آج ہر بندہ ٹینشن میں, ہر بندہ مشکلات میں, ہر بندہ بھاگ رہا ہے, محنت کر رہا ہے. میں اس محنت کا انکار نہیں کرتا, یہ بات ذہن میں رکھیے. شریعت میں اس کا انکار نہیں کیا, انسان کو سعی کرنے کا حکم دیا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے. جس طرح بندے کو موت تلاش کر دی ہے, روایات میں آتا ہے اس طرح بندے کو رزق تلاش کر دیتا ہے. تو جو رزق قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ بندے کو مل کے رہے گا. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ایک بندے نے ایسی کوئی روایات سنی, کہنے لگا جب میں محنت ہی نہیں کروں گا تو مجھے کیسے ملے گا. اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا اور ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا. اور غار بھی کوئی تاریخ تھی, وہاں کسی کو گزر بھی نہیں تھا. 2 4 5 دن گزر گیا تاکہ بے ہوشی پڑنے لگی. ایک قافلہ وہاں سے گزرا, غار میں انہوں نے جھانکا, دیکھا کہ ایک انسان ہے اور ادم ہویا ہے. انہوں نے جا کے دیکھا غور کیا یہ تو بھوک سے مر رہا ہے. انہوں نے کھانا لا کے اس کے سامنے رکھا, اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا جب میں کچھ نہیں کروں گا تو وہ کیسے دے گا. انہوں نے کھانا بھی پیش کیا, اس نے انکار کر دیا. وہ بولنے کی شکت بھی نہیں ہے, یہ سمجھے کہ بیچارہ بہت زیادہ بیمار ہے اور یہ کھانا کھانے کی شکت بھی نہیں ہے. کوئی نرم چیز بناؤ اس کے لیے, کوئی دلیا وغیرہ, کوئی ایسی چیز اس کے لیے انہوں نے تیار کی وہاں قافلے والوں نے, اور جا کے اس کو پیش کی. اس نے پھر بھی سر پھیر دیا, کہا بیچارہ اتنا مجبور ہے کہ یہ بھی نہیں کھایا جاتا. انہوں نے زبردستی جو چمچ میں ڈال کے اس کے منہ کے قریب کی اس نے دانت بند کر دیے زور سے, کہ جب میں ہی نہیں کچھ کروں گا تو کیسے میرے مقدر کا میرے پیٹ میں پہنچے گا. یہ دل میں تھا اور زور سے دانت بند کر دیے. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ انہوں نے چمچی کے ایک کونے کو نا اس کے دانت میں جہاں سوراخ ملا وہاں ڈال کر تو زور سے انہوں نے کھولا منہ کو اور اندر حلوہ ڈالا. اور جب منہ کے اندر حلوہ گیا تو اس کو ہنسی آ گئی, کہا مالک جو میرے مقدر کا ہے وہ مجھے مل گیا. تو یہ کہاوتیں بزرگوں نے جو بیان کی ہے ہماری زندگی کو آسودہ بنانے کے لیے کی. ہم اپنے مقدر میں جو پاتے ہیں, میرے مقدر میں یا آپ کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے یہ پکی بات ہے, اس سے ذائقہ نہیں بن سکتا. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم آرام دائیں اختیار کریں. ہم کام پہ جائیں درود پڑھتے ہوئے, ہم کام پہ جا رہے ہیں, کہاں سے آئے گا, کیا ہوگا, کیا اس کی ٹینشن کیا. ہم کام پہ جا رہے ہیں اور نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں بس. ہم کام پہ جا رہے ہیں استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں, اللہ رزق دے گا. سورہ نوح آ کے دیکھیے, فَقُلْ مُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو, استغفار کرو, بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے. پھر کیا ہوگا, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, وہ آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تم کو مال بھی دے گا, بیٹے بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اور تو تمہارے لیے جنتیں اور باغ بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. اللہ اکبر. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, آگے فرمایا کیا ہو گیا تمہاری نظر میں اللہ کا وقار نہیں رہا. یعنی جس سے مانگنا اس سے مانگ نہیں رہے, اور جو دیتا نہیں اس کے ہم سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو. جب سحری کا وقت ہوتا ہے نا, سحری کا وقت, تو اللہ کی رحمتیں قریب آ جاتی. حدیث میں آتا ہے, آواز آتی ہے, حال میں مسترزقن, کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کی جھولی بھر دوں. حال میں مستغفرن, کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دوں. تو اس وقت اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہے کہ کوئی رزق مانگنے والا ہو تو میں اس کی جھولی بھر دوں, میں اس کی جھولی بھر دوں. اور پھر کیا ہوتا ہے, جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں. جب آواز آ رہی ہوتی ہے تمہیں ٹینشن ہے, بیٹی کی شادی کرنی ہے, مسئلہ ہے, جہیز نہ دیا تو بیٹی کو تانے ملیں گے, مسئلے تو ہے اس دور میں, اس کا انکار تو نہیں ہے. دیر رات جو اوڑ لگی ہے اس کے سبب بھی ہے. ہم جانتے ہیں کہ بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم کیوں لگا رہے ہیں, انہیں پتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنی ہے. اور ہمارا معاشرہ جو ہے قرآن کو چھوڑ کے جہنم بنا ہوا ہے. آج بیٹے والا مطالبہ کرتا ہے کہ جو ہے مجھے یہ دیا جائے, مصیبت تو بنی ہوئی ہے, لیکن اب کیا کیا جائے, اس کے لیے ٹینشن موجود ہے. لیکن ہم ذرائع استعمال کرتے ہیں, اس کے لیے محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن جو دینے والا ہے جب وہ پکار رہا ہے اس وقت کیوں سوئے ہوئے. وہ کہتا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے تو جھولی پھیلائے, میں اس کی جھولی میں اللہ اکبر. تو اللہ کی حضور جب بندہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے
उठे हुए हाथों में अपनी रहमतों की बरसात कर देता है। तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई कि इंसान को अगर अल्लाह की तकसीम पे रज़ा नसीब हो जाए तो फिर वो सबसे बड़ा हुजूर ने फरमाया गनी बन जाएगा, तो इसीलिए जिंदगी की मुश्किल खत्म हो जाएगी। वरना करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी हो लेकिन उसको तस्कीन कल्ब नसीब नहीं होगी। और जब बंदा अल्लाह की रज़ा पे राजी होगा बस उसको जिंदगी में बहाने नसीब हो जाएगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ एक शख्स को, हमारा पीर भाई भी है, वो बहुत आला ओहदे पे बराजमान था वो, लेकिन उस महकमे में हालात ऐसे थे, वो ऐसे चक्कर में आ गया कि उसको वो काम छोड़ना पड़ा। अब वो लोहे की ढलाई वाली पट्टी पे काम करता है और तकरीबन 20-25 किलोमीटर के करीब फासला है जो साइकिल पे आता जाता है। तो मैंने एक दिन उसे पूछा, मैंने कहा कि अच्छी ठाक बाट की नौकरी थी और आपने छोड़ के इसको इख्तियार कर लिया, आप शुरू जाते हो, आजकल सर्दियां भी है, नहर का किनारा जहाँ चमके से जाना पड़ता है तो मुश्किल तो बड़ी होती होगी। कहने लगा इसमें अल्लाह ने मेरे लिए लज्जतें ही बड़ी रख दी। अल्लाह ताला उसको जिंदगी अता फरमाए कि इंसान जब अल्लाह की रज़ा के लिए किसी काम का आगाज करता है और गुनाह को छोड़ता है, अल्लाह उसके नेक काम के अंदर बरकत डाल देता है। कसरत और चीज है, बरकत और चीज है। बहुत सारे लोग हैं कसरत रखते हैं लेकिन बरकत नहीं रखते, और बहुत सारे लोग हैं बरकत की दौलत से माला माल है और बरकत थोड़े में पड़ जाए तो बरकत जब मालिक डाल दे तो फिर बंदे के लिए परेशानी खत्म हो जाती है। और आज हमारे कठिन हालात पैदा हुए, ये क्यों हुए, इसकी एक और वजह है जो आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। इमाम खबरी ने इस रिवायत को नकल किया, हुजूर फरमाया सयाती ज़मानुन अला उम्मती यफ़िरूना मिनल उलमा वल फुक़हा फ़यब्तलीहिम बिसलास। मेरी उम्मत पे एक वक्त आएगा कि लोग उलमा और फुक़हा की सोहबत से दूर भागना शुरू हो जाएंगे। फ़यब्तलीहिम बिसलास, तो अल्लाह ताला उनको 3 तरह से आजमाएगा। जब लोगों की हालत ये होगी कि अच्छे लोगों की संगत सोहबत इख्तियार करना छोड़ देंगे, 3 आजमाइश उन पे नासिल है। पहली आजमाइश यही, इसके लिए आज के मजमून का सारा रुख ही मुड़ गया, लेकिन चलो ये भी जरूरी बातें मैं आपको गोश गुजार का हुआ। यरफ़उल बरकत मिन कसबिहिम, पहली बात यही कि उनके कसब से, कारोबार से, मान से बरकत उठा ली जाएगी। पहली नहुसत उलमा की सोबत से दूर भागने की वजह से उनको जो मिलेगी। दूसरी नहुसत, उनके ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तीसरी नहुसत और बड़ी खतरनाक, वयख़रुजून मिनद दुनिया बिगैर ईमान, और दुनिया से बगैर ईमान के उठ जाने का अंदेशा। और आज देख ले, ये बात भी दुरुस्त है कि आज वो उलमा कम है जिन उलमा की सोबत में बैठ के अल्लाह का कुर्ब मिलता है। मैं जवाहराबाद में गुफ्तगू कर रहा था तो वो बात तो गुफ्तगू थी, तो एक वकील साहब कहने लगे कि आप जो बात कर रहे हैं हम इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन उन उलमा को कहाँ से ढूंढे जिनकी सोबत गनीमत होती है और जिनके दम से इंसान को अल्लाह का कुर्ब मिलता है। आज तो गदागर और दुकानदार में मिल रहे हैं। तो मैंने उसे 2 लफ्ज़ी जवाब दिया। मैंने कहा तुम्हें पता है मिठाई किस दुकान से अच्छी मिलती है, कपड़ा किस दुकान से अच्छा मिलता है, सारा शहर छोड़ के वहां जाते हो, यही नहीं पता कि दीन अच्छा कहां से मिलता है। हुजूर की उम्मत की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये है कि क़यामत तक इस उम्मत में अहले हक मौजूद रहेंगे। हुजूर की उम्मत की जो खुसूसियात है उनमें से एक खुसूसियत ये, क़यामत तक इस उम्मत में अहले हक मौजूद रहेंगे, वो थोड़े रह जाए। लेकिन चूंकि हम शैतान के फंदे में आ जाते हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दुकानदार से धोखा खा लें और फिर दोबारा कहे कि हम कपड़े पहनते ही नहीं, एक होटल से धोखा खा ले तो कह रहे हम खाना खाते ही नहीं, ये सारे फ्राडी होते हैं। एक दुकानदार से धोखा खाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे, दूसरे से धोखा खाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि हम किसी ऐसे शख्स के पास चले जाते हैं जो दीन के नाम पे कारोबार कर रहा होता है, और फिर जब उससे हम डसे जाते हैं हम सारे तबके से बदल हो जाते हैं। शायद हम दीन को उतनी जरूरत नहीं समझते जितनी कपड़े को समझते हैं, जितनी खाने को समझते हैं। 100 जगह से भी धोखा खाए हम समझते हैं कपड़ा तो पहनना है, कोई और दुकान तलाश कर लो। तो दीन को भी जरूरत समझा जाए, 100 मरतबा भी धोखा खाओ फिर भी तलाश में रहो, वही तो जाते हक मिलेगा। और फिर तुमने धोखा भी तो अल्लाह के नाम पे खाया है ना। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا تھا اس کو آزاد کر دیتے تھے کہ یہ لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے. غلاموں کو پتا چل گیا جو ان کی ملک میں غلام آتے وہ لمبی لمبی نمازیں ان کے سامنے پڑھتے اور آپ ان کو آزاد کر دیتے. کسی نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں, یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے نام پہ کہتے ہیں نا, میں 100 بار یہ دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہوں. تو اگر وہ لوگ جو چائے کی پیالی پہ دین بیچتے ہیں وہ لوگ بھی منبروں میں آپ پہ براجمان ہیں, وہ بھی لوگ تو موجود ہیں جو آج شاہی کو ٹھوکر بھی نہیں مارتے. سمجھتے ہیں کچھ ایسے پاک اندھا تمام لوگ بھی. افسوس کہ تمہیں میر سے صحبت نہیں رہی. وہ لوگ جن سے مل کے زندگی سے عشق ہو جائے آپ نے شاید نہ دیکھے وہ مگر ایسے بھی ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا خیار امتی العلماء وشرار امتی العلماء, میری امت کے بدترین لوگ بھی علماء ہیں اور میری امت کے بہترین لوگ بھی علماء ہیں. تو اگر بہترین لوگ امت کی تلاش کرنے ہو تو وہ بھی اسی طبقے سے ملیں گے, وہ کسی اور جگہ سے نہیں ملیں گے. اور اگر بدترین لوگ وہ بھی اس طبقے میں موجود ہیں, ہم بدترین کو دیکھتے ہیں پھر اس طبقے سے بدل ہو جائے اور نتیجہ کیا کہ ہم آہستہ آہستہ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ علماء کی صحبت سے نفرت شروع ہو گئی, جس کے نتیجے کے اندر یہ 3 مصیبتیں ہمارے اوپر نازل ہوئی. پہلی مصیبت یا فول برکت من کسبہم, رزق سے برکت اٹھا دی گئی. اور دوسری بات کہ ظالم حکمران مسلط کر دیے گئے. اور تیسرا دنیا سے بغیر ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ پیدا ہوا. اور آج ہے لوگ بیرون ملک جانے کے لیے مرضی دکھ رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ایمان کا سودا کرنا تو بڑا آسان ہو گیا اس دور کے اندر. چائے کی پیالے میں لوگ دین بیچ رہے ہیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضور نے اس کی توبہ توبہ حضور نے نشاندہی تھی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا. یصبح مومنا و یمسی کافرا, صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا. اور میں شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا. لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا اسمه مساجدهم عامرة وهي خاف من الهدى. وقت آئے گا کہ قرآن صرف رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا, اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. مسجد زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوگی. جس دور کی نشاندہی کی گئی تھی کیا وہ دور موجود نہیں ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں جس دور کی نشاندہی اللہ کے رسول نے کی ہے آج سے صدیوں قبل امام غزالی ہوئے, فرماتے ہیں وہ میرا دور ہے. امام غزالی فرماتے ہیں جس دور فتنہ کی نشاندہی حضور نے کی ہے وہ میرا دور ہے. اور یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور کیسا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ حدود اللہ کو پامان بھی کیا جا رہا ہے. اسمبلیوں کے خلدے اور بدماش اللہ کی حدود کو توڑ نہیں رہے. ان کو کون روکنے والا ہے؟ نہ منبر سے آواز اٹھ رہی ہے نہ محراب سے آواز اٹھ رہی ہے. حجرہ نشین بھی تسبیح کہہ رہے ہیں. حضرت ناتا گنج بخش اجمیری کشف الموجود پہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی جنگل میں گئے تو وہاں دیکھا کچھ صوفی گھاس کھا کر کے گزارا کر رہے ہیں. گھاس کھا لیتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں. تو امام ابو اسحاق اسفرائینی جلال میں آگے فرمایا آکلۃ العشیش آؤنا انتم امت محمد فی الفتن, تم یہاں گھاس کھاتے پھرتے ہو اور نبی کی امت فتنے میں مبتلا ہے. اللہ کو ایسے صوفیوں کی ایسے تسبیح پھیرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ان لوگوں کا چاہنے والا ہے جو اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور اپنا گھر کا سارا ساسا اپنی ہتھیلی پہ سجا کے کربلا کے میدان میں آ جاتے. تو آج کیا ہو گیا ہوا ہمیں, ہم کس جگہ پہ کریں؟ یہ ایک الگ دکھ رہا ہے اس مضمون کو میں چھیڑ رہا ہوں تو یہ بھی ختم ہونے پہ نہ آئے. آج امت جس مشکل حالات میں کھڑی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں کھڑے ہیں آج کسی سے مخفی نہیں. ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو اسلام کے نام پہ ہم نے ووٹ دیے تھے اور اسمبلیوں میں بٹھایا تھا کہ تم اسلام کی آواز کو دبنے نہیں دینا, وہ کیا کر رہے ہیں کسی سے بھی مخفی نہیں ہے. الفاظ کے پردے میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے. سب کو پتا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کیسی سودے بازی ہو رہی ہے اور لوگ دین کو بیچ رہے ہیں, سارے منبر بیچ رہے ہیں, اپنا دین ایمان بیچا جا رہا ہے. تو یہ کوئی بے قیامت کی نشانیاں ہیں. تو آج وہی بچے گا جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ لگ جائے گا. اچھے لوگ تلاش کریں, ضرورت ہے ہماری تلاش کرنا. اگر اچھے لوگ کم ہو گیا تو ہم کہتے ہیں چلو نہیں تو نہ صحیح, یہ ہم کیسے کہہ سکتے جبکہ ہماری ضرورت ہے. ہم جگہ جگہ سے ڈنک کھائیں, جگہ جگہ سے ڈسے جائیں, ان اچھے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں.
یہ دنیا چکی ہے اور اس کے دو پڑوں کے نیچے جو بھی آ گیا وہ کچلا جائے گا, بچے گا وہی جو کلی کے ساتھ لگ کے رہے گا. ہم نے اس کلی میں تلاش کیا, ہمیں وہ کہاں ہے. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم کیا کریں جی, نہیں قیامت کے دن پوچھ کاروبار کا پتہ نہیں ہے, کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے, کہاں سودا دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے, کہاں کس منڈی سے 2 نمبر مال ملتا ہے کہاں سے 1 نمبر مال ملتا ہے, ہمیں سب پتا ہے. دنیا کا سارا شعور اور فہم و ادراک ہم رکھتے ہیں اور یہاں پہ ہم بورے بن جاتے ہیں. جی ہمیں کیا کریں, ہمیں تو کوئی صحیح ملا ہی نہیں ہے, تم ڈھونڈو تو صحیح. ایسے لوگوں کو تلاش تو کرو, در در کی خاک کو چھانو, ایک دن وہ ملیں جن کے ملنے سے زندگی پیاری لگنے لگ جائے گی, جن کی قربت میں بیٹھ کے اللہ یاد آئے گا اور جن کی صحبت تمہیں مانت کے قریب کر دے گی اور تم گناہوں سے خود بخود نفرت کرنے لگ جاؤ. تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں, ایسے لوگوں کی قربت میں بیٹھے. تو مضمون اور سمجھ چلا گیا اور یہ باتیں ضروری بھی تھی. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ جنت کی طرف جو ہے وہ گروہوں کی شکل میں جائیں گے. یہ کون لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا؟ اللہ اکبر. اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے قلبی نفرت کا نام ہے. حضرت شیخ جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے, پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں. یہ تقوی ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اپنی عبادات پر اعتماد نہ کرنا تقوی ہے. اور حضرت عمر فاروق کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے کہ عید کے دن رو رہے تھے, چھوٹی عید کے دن. اس لیے پوچھا آج تو ہر کوئی خوش ہے اور آپ رو رہے ہیں, کہاں مجھے نہیں پتا کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں. اگر قبول ہوئے تو پھر میرے لیے خوشی کی بات, اور اگر قبول نہیں ہوئے تو میرے نیند کے مارے گئے. اس لیے میں چونکہ قطعاً جانتا نہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں کن لوگوں میں سے نہیں. حضرت بایزید بستامی سے کسی بڑھیا نے پوچھا تھا, حضرت ایک مسئلہ تو بتاؤ. پوچھا کیا؟ کہا میرے گدے کی 2 مچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ آئے مجھے وہ یہ مسئلہ پوچھ کے تو دیکھے پھر جائے کہاں. بایزید بستامی سے بڑھیا نے پوچھا آپ کی داڑھی اچھی یا میرے گدے کی 2 مچھی؟ ناراض نہیں ہوئے, بگڑے نہیں, آپ کو سیاست ڈرنے لگے. کہا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے, جب میں مر جاؤں گا تو پھر میرے پاس جواب ہوگا, پھر تو مجھے کیسے مل پائے گی. بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا, گڑیا کے خواب میں آئے. کہا اللہ میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے. کہا اللہ کا شکر ہے میری داڑھی تیرے گدے کی تم سے ہزاروں درجے بہتر, چونکہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو. تو جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ میں کن لوگوں میں ہوں اتنی دیر تک یہ ظاہر انسان کا اندر بے چین رہتا. بڑے سخت معاملے آنکھ ہوتے ہیں. آج ہمیں ناتھا بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے. یہ تو منہ میں توتی بولتا ہے, جو مرضی کہتا ہے. یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے. رسول کریم بھی جس جہنم سے پناہ مانگے. کبھی جنت کا تمسکر اڑایا جاتا ہے, انہیں تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ, اسی جنت کا جس کو رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے مانگتے لگے. اسی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے لیے رسول کا اشتیاق, اسی جنت کی آرزو کر رہے ہیں اس کے لیے حضور نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو. تو آج دلیری دی جا رہی ہے. آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے. آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سناؤں آپ. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زانوں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے, نا مجھے معاف کر دے, یہ تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا, میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا. اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ جن لوگوں نے حج کیا یا عمرہ کیا انہیں اس کا تجربہ ہوگا. کچھ لوگ اتنے درد سے روتے ہیں کہ بندہ اپنی دعائیں بھول کے ان کے لیے لگ جاتا ہے. مجھے تو جس سال جانا نصیب ہوا تھا تو ان دنوں کے اندر فلسطین کی جنگ پورے زور پہ تھی اور طاقت اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ فلسطین کے مرد و زن لپٹ کے رویا کرتے تھے. اور جب وہاں ہمارا چکر آتا تھا تو اس وقت طوطے اڑ جاتے اور اپنی دعائیں بھول جاتے اور اللہ کی بارگاہ نرز کرتے, مالک فلسطین کو آزادی دے دے. یہ کسی کا پاپ اس کے سامنے کٹا ہوگا, کسی کی گود سے اس کا لال چھین کر قتل کیا ہوگا, کسی کا بھائی اس کے سامنے ذبح کیا ہوگا. یہ اللہ کی باندیاں اور اللہ کے بندے اللہ کے حضور دکھنا سنا رہے تو انسان اپنی دعائیں چھوڑ کے ان کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتا. فلسطین کی آزادی کے لیے دل تڑپتا, پھر کشمیر کی طرف, آذربائیجان کی طرف, قابل و قندار کی طرف, دشت لیلا کی طرف اور قلعہ جنگیر تورا بورا کی طرف اور موصل و تقریب کی طرف اور کوفہ و بغداد کی طرف انسان کا دل جاتا کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, اور انسان اپنی دعائیں چھوڑ کے امت کے لیے رونے لگ جاتا ہے. تو وہ اتنے دھن سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے کہتے ہیں یار میں اس بیچارے کو معاف کر دے,
ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے کھڑا اس کے سامنے قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے، مالک اسے معاف کر دے۔ کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا۔ اس وقت تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح کون ہے اور اس کو تسلی بھی دو کہ اللہ بڑا کریم ہے، تجھے معاف کر دے گا۔ جب اس نے چھپ کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئی، کیوں کہ فائزہ ہوا شیخ جیلانی، یہ زاروں کے تاں رونے والا وقت کا روز شیخ عبد القادر جیلانی ہوئی۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنید بغدادی کو بلایا۔ حضرت جنید بغدادی کہ وہ ماموں بھی لگتے ہیں رشتے میں اور پیر بھی لگتے ہیں، یہ پیر مرید کی کہانی سنا رہا۔ آج کا پیر تو گارنٹی دے رہا ہے نا، اللہ اکبر حضور تو حضرت رضیہ کو بھی جنت کی بشارت دے اور ساتھ کہے کثرت سجود سے میری مدد کرنا، اور پیر کہتا تجھے پرواہ نہیں ہے، آؤ پیر مرید کی کہانی سنا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ماموں نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وصیت کی۔ جب ایک وصیت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے ماہر بنانا۔ میں نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمانے لگے میری بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دیں اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ یہ ہیں وہ لوگ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اللہ کو خوف اور طمع میں پکارتے ہیں، لیکن زندگی کا ایک لمحہ تقوی سے عبارت ہے۔ دنیا میں تکلیفیں صحیح، حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، فرماتے تھے کیا خبر کہ اس کے حساب میں چکرا جاؤ، اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، کہا یار آج ایک دوسرے سے وعدہ نہ کر رہے، کہا کیا؟ کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے۔ تو غلاموں نے کہا حضور ہم آپ سے وعدہ کریں، ہم تو آپ کے سارے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا تم نہیں جانتے آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں، امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں یہ ان کی زندگی ہے۔ تو ذرا دیکھیے یہ تقویٰ ہے، یہ خشیت ہے، اور ٹھنڈے پانی سے بھی گریز کر رہے ہیں۔ تین چیزوں کا حساب بھی ہوگا قیامت کے دن، ضرورت کے وقت کھانا پینا، اور ستری عورت کے لیے کپڑا لباس، اور ضرورت کا مکان۔ ان تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو صاحبو جن لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے، یہ بات درست ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا، لیکن سحری کے وقت اٹھ کے سسکیاں بھرنے والا اور رات شراب کھانے میں گزارنے والا کیا قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ غریبوں کا خون چوسنے والا، بیواؤں یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کیا ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صاحبو تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، اور دنیا کو اس نے مشکلات میں ڈال دیا۔ آج کہتے ہیں دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ جو بندہ دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے اللہ قرآن میں سورۃ الاعلیٰ میں فرماتا ہے مشکل نہیں، ہم اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ چلو لوگوں کے لیے مشکل ہی صحیح، لیکن اس نے مشکل میں یہ زندگی کاٹ لی، اور دنیا ہے بھی، دنیا سجد المومن مومن کے لیے ہے بھی قید خانہ، لیکن جب قید سے چھوٹا پھر کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت بڑھ کے اس کا استقبال کر رہی ہے۔ پھر گروہوں کے اندر وہ جنت میں جائیں گے اور فرشتے کہیں گے سلام ہو تمہیں کہ تم نے زندگی اچھے ٹپ سے گزاری ہے، آپ جنت میں آ جاؤ، تمہیں جنت سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ اور وہ کہے اللہ تیری تعریفیں اور تیری خوبیاں، تو نے جو وعدہ کیا تھا آج واقعی تو نے سچا کر دکھایا ہے، اور تیرا جنت پر کو گنا وہ نعمتیں دی جائیں گی، اور جنت میں مائے معین ہوگا، حوض کوثر ہوگا، سلسبیل ہوگا، کبھی وہ پھولوں سے جام پیئیں گے، کبھی وہ غلمانوں سے جام پیئیں گے۔ لذت تو بڑی ہوگی، لیکن ایک لذت کی کہانی اللہ نے قرآن میں سنائی، میں ایک وقت ایسا بھی بنائے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں خود شراب طہور پلائے گا کہ تم نے میرے لیے چھوڑا، دنیا کی شراب تو نہیں پی لو، پچھلے دستے گزر سے شراب پیا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، نہ غوروں کے ہاتھوں سے، نہ غلمانوں کے ہاتھوں سے، نہ کسی اور کے ہاتھوں سے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، پھر دنیا کی تکلیفیں یاد رہیں گی جب مالک شراب طہور پلا رہا ہوگا۔ تو یہ ہے زندگی، اپنی زندگی کو سڈب سے گزارے کہ آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے، اتنا ختم ہونے والی ہے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشتقہ کے ماں غبارے اونچائی گار نشد، بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔